وائٹ بورڈ پر میں نے تحریر کیا مواصلات کے جدید ذرائع۔ مواصلات یہ لفظ نکلا ہوا ہے وصل سے، وصل ملنا، ملاقات، اور مواصلات کہا جاتا ہے پیغام رسانی کو، جیسی کو ہم نقل و حمل بھی کہہ سکتے ہیں، چیزوں کا ایک مقام سے دوسرے مقام تک لے کر جانا۔ جدید، نیا، ذریعہ کی جمع ہے وسیلہ، اور مصنف کا نام ہے ڈاکٹر حفیظ الرحمان۔ ڈاکٹر حفیظ الرحمان سائنسی علوم کے ساتھ دلچسپی رکھتے تھے اور پھر اردو بھی جانتے تھے۔ انہوں نے سائنسی علوم کو اردو میں کنورٹ کیا، یعنی ٹرانسلیٹ کیا، ترجمہ کیا اور ہمیں پڑھنے کے لیے دیا، اور یہ صنف کے اعتبار سے ہے مضمون۔ یہ سبق مواصلات کے جدید ذرائع۔ آج کا یہ سبق زیادہ تر سائنسی معلومات پر مبنی ہے، یعنی اس کے اندر سائنس سے متعلق اور خاص طور پر فزکس سے متعلق معلومات دی گئی ہیں، یعنی اس کے اندر تکنیک، میکانیت، ٹیکنالوجی، جو جدید ٹیکنالوجی جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے تھے اور بعد میں آنے والی نسلوں نے اسی بیس پر یا اسی بنیاد پر اس کام کو آگے لے کر جانا تھا، اس مضمون کو لکھا ڈاکٹر حفیظ الرحمان نے۔ ان کی ولادت 1936 عیسوی کی ہے، حیدرآباد دکن کی۔ سبق کا عنوان مواصلات کے جدید ذرائع، یعنی پیغام رسانی کے جدید ذریعے۔ مصنف لکھتا ہے مواصلات شروع سے ہی انسان کی ایک ضرورت رہی ہے، یعنی انسان شروع سے ہی یہی چاہتا تھا کہ پیغام رسانی ہو۔ پہلے اس کام کے لیے خط دے کر قاصد بھیجے جاتے تھے، یعنی قاصد کو پیغام لکھ کر دیا جاتا تھا اور وہ اس پیغام کو لے کر جاتا تھا۔ قابل اعتماد، قابل بھروسہ قاصد ڈھونڈنا یہ بھی مشکل کام تھا، اور دوسرا قاصد کے ذریعے اپنا پیغام بھیجنا اور اس پیغام کو وہاں تک ہو بہو ویسا پہنچنا بعض اوقات ممکن ہوتا تھا، بعض اوقات ممکن نہیں ہوتا تھا۔ قاصد مشینی انداز میں جا کر کہہ دیتا تھا، آگے کا ماحول نہیں دیکھا جاتا تھا، بعض اوقات اس پیغام کا الٹ نتیجہ نکلتا تھا۔ اس لیے ایک شاعر نے کہا تھا کہ اول تو نہ قاصد کو رہے کوہ صنم یاد، اول تو نہ قاصد کو رہے کوہ صنم یاد، پہنچے تو فراموش ہو پیغام میرا، یعنی پہلے تو محبوب کی گلی بھول جائے، اور اگر اس گلی میں پہنچ بھی جائے جو میں نے اسے کہا ہے اسے وہ یاد نہ رہے، یعنی قابل ٹرسٹ یا قابل اعتماد نہ ہو، اور پھر یہ لگ رہا ہو کہ یہ میرا پیغام پہنچاتے میرے کام کو اور زیادہ الجھائے گا یا الجھن میں ڈال دے گا، تو پھر اس طرح کی دعا کی جا سکتی ہے کہ اول تو نہ قاصد کو رہے کوہ صنم یاد، پہنچے تو فراموش ہو پیغام میرا، یعنی پہنچ جائے تو اسے میرا پیغام ہی یاد نہ رہے۔ اور جو دور اندیش لوگ ہوتے تھے وہ تو جانتے تھے کہ قاصد پیغام لے کر جا رہا ہے، ادھر سے کیا جواب ملنے والا ہے۔ غالب نے کہا تھا قاصد کے آتے آتے خط ایک اور لکھ رکھوں، میں جانتا ہوں جو وہ لکھیں گے جواب میں، یعنی میں جواب کا منتظر نہیں ہوں، مجھے پتا ہے کہ میرے محبوب نے کیا جواب دینا ہے،
میں پہلے سے ہی اس کا جواب لکھ کر تیار کر لیتا ہوں، جو ہی قاصد میرے پاس آئے تو پھر میں اسے یہ خط دے دوں۔ یہ پیغام رسانی اس ذریعے سے بھی ہوتی رہی، حکمرانوں نے بھی اس پیغام رسانی والے ذریعے کو اپنایا۔ بعض اوقات وہ پیغام ویسے کا ویسا جہاں تک بھیجا جا رہا ہوتا تھا پہنچ جاتا تھا، اور بعض اوقات سازشی عناصر اس پیغام میں تبدیلی کر دیتے تھے، تو ان بادشاہوں کو بعض اوقات تخت و تاج سے بھی محروم ہونا پڑتا تھا۔ پھر گھوڑ سوار دوڑائے جانے لگے، یعنی ایک دور دراز مقام تک اگر خط بھیجنا ہے تو ایک آدمی اگر لے کر جاتا ہے تو وقت کا عامل اس کے اندر زیادہ کام کرتا ہے، عرصہ زیادہ لگ جاتا ہے۔ پھر گھوڑ سوار دوڑائے جانے لگے، گھوڑ سواروں کے ذریعے بہت دور دور تک پیغامات بھیجے جاتے تھے۔ دور دراز تک پیغامات بھیجنے کے لیے 10-10 12-12 میل پر منزلیں بنی ہوتی تھیں، جہاں تازہ دم گھوڑے موجود ہوا کرتے تھے۔ یعنی ایک گھوڑا اگر 10-12 میل آرام سے دوڑ سکتا ہے، سوار بھی آرام سے یہ سفر کر سکتا ہے، تو اگلی منزل 10-12 میل پہ ہوتی تھی، وہاں ایک اور گھوڑ سوار تازہ دم گھوڑے کے ساتھ تیار ہوتا تھا، وہ خطوں کا تھیلا اس کو دے دیا جاتا تھا، وہ اگلی منزل کے لیے لے کر چل پڑتا تھا۔ گھوڑ سوار خطوط کا تھیلا لے کر اگلی منزل کو جاتے اور اسے وہاں کے گھوڑ سوار کے حوالے کر کے واپس لوٹ آتے۔ اگلی منزل کا گھوڑ سوار بھی ایسا ہی کرتا۔ اس طریقے سے سینکڑوں میل دوری تک خط پہنچائے جاتے۔ مسلمان حکمرانوں نے اپنے زمانے میں گھوڑ سواری کے ذریعے مواصلات کے نظام کو، یعنی پیغام رسانی کے نظام کو بہت ترقی دی۔ اس کے لیے انہوں نے ایک جدا گانا علیحدہ محکمہ قائم کر دیا تھا اور اسے نام دیا دیوان البرید کا۔ یہ دیوان البرید عربی زبان کا لفظ ہے، محکمہ ڈاک، اور یہ معروضی میں بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ دیوان البرید کون سا محکمہ ہے، تو محکمہ ڈاک، یا یوں پوچھا جا سکتا ہے کہ محکمہ ڈاک کے لیے جو مسلمان حکمرانوں نے قائم کیا اس کا نام کیا ہے، تو دیوان البرید۔ بہت زمانے تک مواصلات یا پیغام رسانی کا کام کبوتروں سے بھی لیا گیا، یعنی پیغام رسانی کے لیے کبوتروں کو سدھا دیا جاتا تھا، سکھایا جاتا تھا، اور جب وہ سیکھ جاتے تھے تو پیغام ان کے بازوؤں میں حمائل کر دیا جاتا تھا یا قدموں کے ساتھ باندھ دیا جاتا تھا، اور وہ سدھائے ہوئے کبوتر اس پیغام کو لے کر جاتے تھے۔ خط اس کی گردن میں یا اس کے بازو میں باندھ دیا جاتا تھا اور وہ اسے منزل مقصود پر پہنچا دیتا۔ یہ بھی کوئی کامیاب ذریعہ پیغام رسانی کا نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس کے ذریعے پیغام رسانی ہوتی رہی۔ خط کبوتر کس طرح لے جائے بام یار پر کترنے کو لگی ہیں کینچیاں دیوار پر، یعنی بعض اوقات رقیب کے ہاتھ لگ جاتا تھا وہ کبوتر، کام بگڑ گیا، مخالفین کے ہاتھ آ جاتا تھا وہ کبوتر، تو جو معلومات راز و نیاز والی ہوتی تھیں، معاملات اور زیادہ الجھ جاتے تھے، اور ذریعہ نہ ہونے کے سبب کبوتروں کو بھی پیغام رسانی کے لیے استعمال کیا گیا۔ ان کے ذریعے سینکڑوں سال تک پیغام رسانی ہوئی، یعنی مواصلات کا کام لیا جاتا رہا۔ انہیں پہلی بار کس نے استعمال کیا اس کا تو علم نہیں، مگر یہ بات تاریخ کی کتابوں میں بکثرت موجود ہے، یعنی مورخین نے اس بات کو اپنی تاریخ کی کتابوں میں بہت زیادہ تحریر کیا ہے کہ مسلمان حکمرانوں نے انہیں پورے بلاد اسلامیہ میں استعمال کیا، یعنی پورے اسلامی ممالک میں استعمال کیا۔ بلاد اسلامیہ اسلامی ممالک، شام، عراق، مصر اور ایران وغیرہ میں، ہندوستان کے مغل فرما روا، یعنی ہندوستان کے مغل بادشاہ، فرما روا کہا جاتا ہے حکمران کو، بادشاہ کو۔ جہانگیر نے بھی اس کام کے لیے کبوتر پال رکھے تھے، یعنی وہ بھی
پیغام رسانی کے لیے کبوتر استعمال کرتا تھا۔ بعد میں یورپ کے حکمرانوں نے بھی پیغام رسانی کے لیے انہیں استعمال کیا، یعنی مغرب والوں نے بھی کبوتروں کو پیغام رسانی کے لیے استعمال کیا۔ تو بیٹا یہاں تک تو تھوڑا سا اس سبق میں ایک ادبی ٹچ بنتا تھا کہ قاصد کے ذریعے پیغام بھیجا جا رہا ہے، گھڑ سواروں کے ذریعے پیغام بھیجا جا رہا ہے، یا پھر کبوتروں کے ذریعے پیغام بھیجا جا رہا ہے۔ آگے یہ سبق مکمل فزکس سے متعلق، طبیعیات سے متعلق اپنے اندر معلومات رکھتا ہے۔ جب سائنس کا دور شروع ہوا تو دوسرے شعبوں کے ساتھ ساتھ مواصلات یعنی پیغام رسانی میں بھی بڑی ترقی ہوئی۔ گزشتہ صدی میں موٹر اور ریل ایجاد ہو گئی، اس کے بعد ڈاک بھی اس کے ذریعے بھیجی جانے لگی، بلکہ پہلے ریل گاڑی کو بھی ڈاک گاڑی کہا جاتا تھا۔ مرزا غالب نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ میں نواب محمد مصطفیٰ خان شیفتہ سے ملنے گیا تھا، ڈاک میں گیا، ڈاک میں واپس آیا۔ تو مراد یہ ہے کہ وہ جو گاڑی ڈاک لے کر جاتی اسی ڈاک میں گیا ہوں اور اسی ڈاک گاڑی میں واپس آیا ہوں۔ برسوں میں ایسا آلہ ایجاد ہو گیا، ایجاد کسی چیز کا نئے سرے سے وجود میں بننا، جس نے موٹر اور ریل کی محتاجی ختم کر دی۔ محتاجی یعنی حاجت، ضرورت، کیونکہ اس آلے کے ذریعے دور دور تک پیغام رسانی کی جانے لگی، پیغام پہنچائے جانے لگے۔ آلہ گرافی تھا، اس کے ذریعے گرام یعنی تار کا پیغام بھیجا جاتا تھا، جسے 1838 میں فنلے مورس نے ایجاد کیا۔ اسی طرح جہاں سن آئے اور جہاں کی سائنٹسٹ کا، سائنسدان کا نام آئے، آپ نے لائن کا لینا ہے، یہ معلومات میں سے پوچھے جا سکتے ہیں، اور سبق میں یہ معلومات ہیں بھی زیادہ۔ یہ سبق ویسے بھی خلاصے اور پھر نثری اقتباس میں سے جو 5 نمبر کے انتخابی سوالات ہوتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ پھر 1895 عیسوی میں وائرلیس ایجاد ہو گیا، یعنی بغیر تار کے پیغام بھیجنے والا آلہ، جو کسی تار کو واسطہ بنائے بغیر فضا میں پائی جانے والی ریڈیائی لہروں کے ذریعے پیغامات پہنچانے لگا۔ ان آلات کے ذریعے پیغام رسانی کے لیے وقت کا عامل بھی ختم ہو گیا، یعنی پہلے اگر قاصد بھیجا جاتا تھا وقت لگتا تھا، گھڑ سوار جا رہے ہیں وقت لگتا تھا، کبوتر جا رہا ہے وقت لگتا تھا، یا پھر یہ ہے کہ موٹر کار یا ریل گاڑی جا رہی ہے تب بھی وقت لگتا تھا۔ ٹیلی گرام میں وقت کا عامل ختم ہو گیا، ادھر آپ نے پیغام بھیجا ادھر وہ پیغام وصول ہو گیا۔ ان آلات کے ذریعے پیغام رسانی کے لیے وقت کا عامل بھی ختم ہو گیا، کیونکہ یہ جن لہروں پر بھیجی جاتی ہیں ان کے سفر کی رفتار 1,86,000 میل، یہ معروضی کے لیے انڈر لائن کرنا ہے آپ نے، 3 لاکھ کلومیٹر، یعنی اگر میل کہیں گے تو 1,86,000 میل، اور اگر اسے کلومیٹر میں کہیں گے تو 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے، جبکہ زمین کا قطر یعنی عرض اس سے بھی بہت کم، صرف چند ہزار میل ہے، یعنی ادھر سے آپ نے کوئی بات اس آلے کے ذریعے پیغام بھیجا، وہ دوسری سمت اسی وقت وصول ہو جاتا تھا، سیکنڈ کے بھی کسی حصے میں۔ وائرلیس کی ایجاد کا اصول یہ ہے کہ سورج سے نکلنے والی 3 قسم کی لہروں میں سے ایک قسم برقی مقناطیسی لہریں ہیں جو ریڈیائی لہریں بھی کہلاتی ہیں، جبکہ بقیہ 2 لہریں روشنی اور حرارت۔ ان لہروں کو سمجھنے کے لیے آپ پانی کی سطح پر اٹھتی رہنے والی لہروں کو تصور میں لائیں، یعنی خیال میں لائیں۔ تالاب میں ڈھیلا پھینکتے ہی، ڈھیلا مٹی کا کوئی ریزہ یا کسی ٹھوس چیز کا ٹکڑا یا پتھر کا ٹکڑا پھینکتے ہی اس کے پانی میں خلل پیدا ہوتا ہے، یعنی ارتیاش پیدا ہو جاتا ہے، ہلچل پیدا ہو جاتی ہے، جس سے اس کے چاروں طرف پے در پے لہریں اٹھنے لگتی ہیں، چاروں اور لہریں مسلسل، وہ یکے بعد دیگرے، یعنی ایک کے بعد دوسری لہر
तालाब के किनारों की तरफ फैलने लगती है। फिजा में भी पानी की लहरों की तरह की रेडियाई लहरें होती हैं। खामोश फिजा में किसी भी किस्म की आवाज़ इन लहरों में तालाब के पानी की तरह का खलल पैदा कर देती है। इस खलल के रूनुमा होते ही, यानी इस इर्तियाश के ज़ाहिर होते ही, रूनुमा होना ज़ाहिर होना, रेडियाई लहरें उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देने की सलाहियत रखती हैं, खा वो जगह बहुत दूर हो। वायरलेस जो इस असूल पर काम करता है, इसके ज़रिए पैगाम सिर्फ भेजा नहीं जाता बल्कि वसूल भी किया जाता है। यानी सिर्फ पैगाम भेजा नहीं जा रहा बल्कि वो पैगाम हासिल भी किया जा सकता है। लिहाजा इसके ज़रिए पैगामात का तबादला करने के लिए वायरलेस के 2 सेटों का होना ज़रूरी है। इनमें एक सेट फ़र्ज़ कीजिए कि कराची में है और दूसरा हैदराबाद में। दोनों सेटों की बनावट बिल्कुल एक जैसी होगी और दोनों एक असूल पर काम कर रहे होंगे। दोनों सेटों में एक एक माइक्रोफोन होता है, यानी छोटा फ़ोन होता है। वो बिजली के तार से मुंसलिक होता है, यानी बिजली के तार से वाबस्ता है, बिजली का तार उसे लगा हुआ है, जो बैटरी से भी काम कर लेता है। तार अपने दूसरे सिरे पर एक ट्रांसमीटर से मुंसलिक होता है। ट्रांसमीटर एक आले का नाम, एक पुर्जे का नाम। ट्रांसमीटर के दूसरे सिरे पर एरियल का तार, एरियल लोहे या स्टील का रॉड का तार मुंसलिक होता है। कोई पैगाम दूसरे वायरलेस सेट पर भेजने के लिए अपने वायरलेस सेट को मुंह के करीब लाकर पैगाम के जो अल्फाज मुंह से अदा किए जाते हैं वो सबसे पहले उसके माइक्रोफोन यानी छोटे फ़ोन में दाखिल होते हैं। माइक्रोफोन से वो इर्तियाश में तब्दील होके, इर्तियाश के मीनिंग होते हैं कप कपी, वाइब्रेशन, तो वो वाइब्रेट करना शुरू करता है। तब्दील होके अंदरूनी तार के ज़रिए वायरलेस के ट्रांसमीटर में पहुंचते हैं। वहाँ से वो बाहर निकलकर रेडियाई लहरों की सूरत में हवा में चारों तरफ फैल जाते हैं, यानी मुंतशिर हो जाते हैं। हैदराबाद में रखे हुए उसी बनावट के वायरलेस सेट में जो रिसीवर होता है, रिसीवर मीन वसूल कुनिंदा, वो इस आवाज़ को रेडियाई लहरों की सूरत में वसूल करता है। वायरलेस सेट के अंदर जो एम्पलीफायर होता है, यानी एम्पलीफायर का काम ये होता है वो इन लहरों को ताकतवर बना देता है। फिर वो लहरें वायरलेस सेट के लाउड स्पीकर में पहुंचती हैं, क्योंकि पहले वो सुनने के काबिल नहीं होती, लेकिन जब लाउड स्पीकर के अंदर पहुंचती हैं तो आवाज़ ज़्यादा हो जाती है और ये लाउड स्पीकर उसे सुनने के काबिल बना देता है। मार्कोनी ने वायरलेस बनाने में पहली कामयाबी 1895 ईस्वी में हासिल की। आपसे अगर क्वेश्चनिंग की जाए कि रेडियो का मुजिद कौन है तो मार्कोनी। अगर वायरलेस से मुतालिक पूछा जाए कि वायरलेस का मुजिद कौन है तो मार्कोनी, और सन 1895 ईस्वी। मगर उस वक्त तक उसके ज़रिए अल्फाज नहीं बल्कि सिर्फ खट खट खड़ खड़ की आवाज़ भेजने में कामयाबी हासिल की। यानी सिर्फ कोड वर्ड भेजे जा सकते थे, मुकम्मल आवाज़ नहीं जा रही थी, और वो भी सिर्फ चंद गज की दूरी तक। फिर उसने ट्रांसमीटर में एरियल का तार लगाया तो आवाज़ बहुत दूर तक जाने लगी। एरियल की मदद से उसी साल उसने 150 मील तक आवाज़ पहुंचा दी। अब वायरलेस या रेडियो, ये रेडियो था तो वो पैगाम रसानी का यक तरफा जरिया था, यानी स्टेशन से आप मालूमात दे रहे हैं, सिर्फ आपकी मालूमात सामे तक जा रही हैं, सामे के नज़रियात क्या हैं या उसके व्यूज़ क्या हैं या उसकी राय क्या है उसका आपको नहीं मालूम। और दूसरा जो वायरलेस का काम है, वायरलेस का ये था कि एक सेट में अगर आप पैगाम दे रहे हैं तो वैसे जितने सेट हैं उन तमाम सेटों तक वो पैगाम पहुंच जाता था, और उसके लिए वायरलेस ऑपरेटर का होना लाजिम था कि वो अपने मतलब का पैगाम उस वायरलेस से मौसूल या हासिल कर सके। इसलिए सरकारी शोबाजात में जहाँ जहाँ वायरलेस इस्तेमाल हो रहा है ये आला, तो वहाँ पर वायरलेस ऑपरेटर रखे जाते हैं जो अपने मतलब का पैगाम अलहदा कर लेते हैं। वायरलेस को सबसे पहले बहरी जहाज़ों के दरमियान पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल किया गया। ये वाक़या 1897 ईस्वी का है। फिर उसे ज़्यादा आम इस्तेमाल की खातिर टेलीग्राम भेजने के लिए इस्तेमाल किया गया, यानी तार का पैगाम भेजने के लिए इस्तेमाल किया गया। उसकी खातिर जगह जगह तार घर कायम किए गए। पहला तार 27 मार्च 1899 ईस्वी को इटली से फ्रांस भेजा गया। ये मारूजी के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है क्वेश्चन कि पहला तार किस तारीख को भेजा गया, 27 मार्च 1899 ईस्वी को, और किस मुल्क से किस मुल्क को भेजा गया
اٹلی سے فرانس بھیجا گیا۔ پھر وائرلیس ٹیلی گرافی کے آلات کو اور ترقی دی گئی، تو یورپ سے بحر اوقیانوس، یہ بحر اوقیانوس یورپ کا ایک سمندر جو دنیا کا دوسرا بڑا سمندر ہے، کہ اس پار امریکہ تک تار بھیجے جانے لگے۔ اوقیانوس کے اس پار پہلا پیغام 27 نومبر 1901 کو بھیجا گیا۔ ٹھیک 3 سال بعد 1904 عیسوی میں ایک انگریز سائنسدان ڈاکٹر فلیمنگ نے وائرلیس کے لیے ایک والو ایجاد کیا۔ تو بیٹا والو کہتے ہیں ڈھکنے کو، ڈھکن ایجاد کیا۔ اس میں خوبی یہ تھی کہ یہ وائرلیس سیٹ میں داخل ہونے والی ریڈیائی لہروں کو جو بہت خفیف ہوتی تھیں، یعنی باریک، ہلکی، طاقتور بنا دیتا ہے، لہذا وہ لہریں لاؤڈ اسپیکر میں پہنچ کے پہلے کے مقابلے میں زیادہ صاف سنائی دینے لگیں۔ والو کا آگے چل کر یہ فائدہ ہوا کہ بعض کھڑ کی آواز کے علاوہ انسان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ گفتگو بھی سنائی دینے لگی۔ یہ کامیابی ریڈیو کی ایجاد کا پیش خیمہ بنی، یعنی جب یہ کامیابی ملی تب ریڈیو بنانا بھی آسان ہو گیا۔ جب صرف کھٹ کھٹ کھڑ وغیرہ کی آواز سنائی دیتی ہی، اس وقت تک وائرلیس سیٹ کو صرف بحری جہاز کے درمیان اشاراتی پیغام رسانی کے لیے، یعنی کوڈ ورڈنگ کے لیے یا ٹیلی گرافی وغیرہ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، تار کا پیغام بھیجنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ ایجاد عام آدمی کے کام کی چیز بھی آج ایجنسیاں استعمال کرتی ہیں، جیسے پولیس، فوج وغیرہ، کیونکہ انگریزی حروف اے سے لے کر زد تک جدا قسم کی کھٹ کھڑ ٹک ٹک مقرر تھے، اور بس میں خطرے میں گھرا ہوا جہاز دوسرے جہاز کو مدد کے لیے بلانے کی خاطر وائرلیس پر فرض کیجئے ہیلپ کا پیغام بھیجا جاتا ہے، تو وہ اس لفظ چاروں کے لیے مخصوص کیے ہوئے جدا جدا کھٹ کھٹ کھڑ کھڑ ٹک ٹک جیسی آوازوں کے اشارے، یعنی اے کا نام یہ ہے، بی کا نام یہ ہے، سی کا نام یہ ہے، ڈی کا نام یہ ہے، آوازیں ویسے تو اپنے وائرلیس سے ارسال کرتا ہے۔ وہ اشارے دوسرے جہاز کے وائرلیس پر بعین ہی، یعنی سیم ہو بہو ویسے ہی موصول ہو جاتے ہیں، حاصل ہوتے ہیں۔ وصول کرنے والا جہاز ان اشارات سے اخذ ہونے والے ملنے والے حروف کو اس ترتیب سے یکجا کر کے پڑھ لیتا ہے، یعنی ان کو آپس میں ملا کر پڑھ لیتا ہے کہ ہیلپ مانگی گئی ہے، مدد مانگی گئی ہے۔ ریڈیو ایجاد تو بلا شبہ مارکونی ہی نے کیا، مگر ریڈیائی لہروں کو دریافت کرنے والا، دریافت کرنا ڈھونڈنا یعنی پہلے سے موجود چیز کو پانا، اور تھا، اس کا نام ہرٹز تھا۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ہرٹز نے جن ریڈیائی لہروں کو دریافت کیا یا ڈھونڈا ان کے وجود کی پیشین گوئی، یعنی پہلے سے بتا دینا کہ ایسا ہونے والا ہے، جو اس کی دریافت کے بعد میکس ویل نے محض اپنے نظریے کے زور پر یعنی پیشین گوئی کر دی تھی کہ اس طرح کی پیغام رسانی ہو سکے گی۔ اور یہ کس نے کی تھی؟ میکس ویل نے۔ اور ان فوائد کی بھی پیشین گوئی کر دی تھی کہ ان سے کون سے فوائد حاصل ہونے والے ہیں جو اس کی دریافت کے بعد اس سے حاصل ہوئے۔ مختصر یہ کہ مارکونی کی ایجاد میکس ویل کے نظریے اور ہرٹز کی دریافت کی مرہون منت ہے، یعنی احسان مند ہے۔ ریڈیائی مواصلات کو مارکونی کے علاوہ دوسرے بہت سے لوگوں نے بھی ترقی دی۔ ان میں سے ایک ترقی تو والو کی ایجاد ہے، جو ڈاکٹر فلیمنگ کے ہاتھوں ہوئی۔ یہ معروضی میں کئی دفعہ پوچھا جا چکا ہے کہ والو کس نے ایجاد کیا، تو ڈاکٹر فلیمنگ نے۔ پھر والو سے بھی بہتر چیز ایجاد ہوئی جو ٹرانسسٹر کہلاتی ہے۔ اسے جون 1948 عیسوی میں 2 امریکی سائنسدانوں بالڈن اور برٹن نے ایجاد کیا۔ یہ بھی آپ سے معروضی میں کوئسچننگ کی جا سکتی ہے۔ یہ ہے وائرلیس اور ریڈیو کی ایجاد کی مختصر داستان، یعنی ٹیلی گرافی، ٹیلی گرام بھیجنے کا، پیغام رسانی کا جو نظام تھا، پھر وائرلیس، ریڈیو، وہ اس طرح ایجاد ہوئے، بنے، دریافت ہوئے۔ آگے بڑھنے سے پہلے بہتر ہوگا کہ آپ جدید ریڈیو کے کام کرنے کے اصول کو مختصراً سمجھ لیں، یعنی جدید ریڈیو کس انداز میں کام کر رہا ہے، اور اس کے بعد پھر ٹیلی ویژن کی کارکردگی بھی ہم آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں گے۔ لیکن عزیز طلبہ، آج کے لیکچر کو میں یہیں پر چھوڑتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی
اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔